آج اس خصوصی پروگرام میں بڑی خصوصی مہمان کو آج اپنے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ. السلام علیکم مریم صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ چیف آرگنائزر کا لفظ استعمال ہوا. ڈو یو تھنک یو ڈیزرو ٹو بی دا چیف آرگنائزر؟ آئی تھنک منصور جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا اس میں جو انہوں نے بات کی میرے متعلق، میرے لیے وہ بہت بڑا میڈل ہے، اکنالجمنٹ ہے. میری جو پارٹی کے لیے میں نے دن رات ایک کیا پچھلے 5-6 سال اور بڑے پیشنیٹلی میں نے کام کیا، اور سب سے بڑھ کر آئی تھنک یہ اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے جو عوام کے ساتھ میرا ایک رشتہ بنا میری زندگی کے اور پارٹی کی زندگی کے ٹفسٹ ٹائم میں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو پارٹی مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے، مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر ہے، مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے، اس نے جو میرے ساتھ ایک رشتہ بنایا، میرے پہ اعتماد کیا، اس نے مجھ پہ پہلے اعتماد کیا، پارٹی نے اس کو اکنالج کیا. ظاہری بات ہے کرٹیسزم لیکن آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جی عہدے جو ہے نا وہ شریف خاندان میں بانٹ دیے جاتے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ شریف فیملی تو بہت بڑی ہے، لیکن جو اور یہ میں یہ بھی مانتی ہوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ کو لانچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک آپ ہی کے کزن ہیں حمزہ شہباز صاحب، تو وہ عہدے میں اب آپ سے ایک سٹیپ نیچے رہ گئے ہیں، آپ ایک سٹیپ اوپر چلی، سینئر ہو گئی ہیں آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ نے مجھے ہمیشہ بہت عزت دی. میرا حمزہ کے ساتھ ایک احترام اور بہت پیار اور شفقت کا رشتہ ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اور جب وہ چیف منسٹر اس کا بھی بڑا ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا تو میں اس کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہوئی، اس کو سپورٹ کیا جیسے واقعی میں اس کی بڑی بہن ہوں، اور ہوں میں اس کی بڑی بہن. اور عہدہ چاہے کسی کو بھی ملے، پارٹی کے لیے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے کر رہے ہیں. ناراض ہے حمزہ؟ نہیں، مجھے یہ میرے جو علم میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی کچھ طبیعت خراب تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک 20 سال کے بعد اولاد سے نوازا. ایک ہی بیٹی ہے اس کی، اور اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی. اس کی سرجری ہوئی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے انگلینڈ میں، تو اسی کے چیک اپس کے لیے، اسی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو صحت دے. لیکن حمزہ کی ٹو بی آنیسٹ پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. اچھا، یہ اب جو پنجاب کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں غالباً آپ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور حمزہ صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ دونوں جیت گئے اور اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو سی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتی. یہ بھی فائنل نہیں ہے؟ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی. تو بعد میں انشاءاللہ دیکھے جائے گا. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز، اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز. تو یہی تو پرابلم ہے. اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو اصل ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی تو نہیں ہے پارٹی کے اندر. میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی. ڈیموکریسی ہے پارٹی میں، اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہ بالکل ناراض نہیں ہیں. وہ پارٹی، آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ بارہا یہ کہہ چکے کہ مسلم لیگ نون میں ہی تھا، اسی میں رہوں گا، اور اب گھر جاؤں گا اگر کبھی گیا تو. پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ پوری کوششیں کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی. کتنا واضح فرق ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. آپ بتائیں اور کس پارٹی میں ایسی بات ہوتی؟ لیکن جہاں پہ کنسنسس ہے نا، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ سب کا کنسنسس ہے. ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی، مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی، ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے، مسلم لیگ نون جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی، لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں، وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی، اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور AJK کی کیمپین،
تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا. پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو PMLN کو ملی وہاں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی تو ہونی تھی کیونکہ پیچھے سے الیکشن مینیج ہو رہا تھا. الیکشن کا رزلٹ مجھے کیمپین پہ جانے سے پہلے GB کا بھی اور اے جے کا بھی وہ مجھے پتہ چل گیا تھا دھاندلی. لیکن میں نے وہاں جا کے جب پارٹی کو ماشاءاللہ گیلونائز کیا, شو آف اسٹرینتھ کی, اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر دھاندلی. جو بائی الیکشن 16 میں سے 15 PMLN جیتی ماشاءاللہ, وہ سارے میں نے لیڈ کیے تھے. چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو جہاں پر وہ دھند چھا گئی تھی اور تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بلکہ عملے کو اغوا کر کے بھاگ گئے تھے. وہ آپ کو کیوں یاد نہیں؟ نہیں, یاد ہے مجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں یاد ہے. نہیں آپ کو یاد نہیں. 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو پتا ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں, میری بات سنیں. PMLN کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر PMLN کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں, ڈیل نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی. شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں سوچ اپنی دیکھیں, جہاں پر آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے وہاں پہ غلط ہوگا. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی. نہیں, میرا نہیں خیال, پلاننگ غلط تھی. یہ پالیٹکس ہے. صحیح ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی انہی ڈیلز پہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, ڈیلز آپ کو کیا پتا, آپ جس کو ڈیل کہہ رہے ہیں وہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے لوگ. مجھے یہ بتائیں, سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہوا نیشنل اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, آپ اس کا الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے. وہ عمران کا اپنا قصور ہے, اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے. آپ جب سے واپس آئی ہیں میرے خیال میں کم از کم آپ اور اگر کوئی چیز کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلط ہے. میرے خیال میں کم از کم جب سے آپ واپس آئی ہیں کم از کم 25,000 لوگوں سے تو آپ مل چکی ہوں گی, گاہے بگاہے روزانہ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی. میرے خیال میں 25 میں سے 24,500 لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ کی غلطی کتنی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا بھلا آپ لوگوں کا سیدھا چل رہا تھا. خان صاحب کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو نہیں ملنے تھے, لیکن صرف حکومت میں آنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات اور فائدے دونوں تھے. اچھا. اور جو اس کے آپ 12 سال کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ الیکشن بھی لے لینا, اس سے اگلے الیکشن بھی ہم نے رگ کر لینے, پچھلا تو کر ہی لیا تھا, وہ پلان پورا آپ نے ان کا ناکام کیا. اچھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے. آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے تھے. یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. اچھا. یہ انتہائی میرے خیال ہے کہ مضحکہ خیز بات ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ 2 دفعہ جیل ہو کے آیا ہے. مسلم لیگ نون کی پوری فرنٹ لائن, ہر لیڈر وہ جیل کاٹ کے آیا, اور یہ 2 دن 3 دن 24 گھنٹے کی جیل نہیں ہے. ایک دفعہ جیل میں پھینک دیا جاتا تھا نا تو 6 مہینے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا تھا. میں نے جو 2 دفعہ جیل کاٹی ہے وہ 5 مہینے ایک دفعہ, 5 مہینے دوسری دفعہ. اور جب ہماری بیل 2 گھنٹے میں 2 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی, سزائیں ہونے والی تھی. شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے, اینڈ ود ان اے فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. Isn't it surprising? دیکھیں, جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ میرا کیس بھی دیکھ لیں, کیا 5 سال مجھے, آپ نے کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ 5 سال انہوں نے مجھے جھوٹے کیس میں ڈسکوالیفائڈ رکھا. اور الیکشن نہ لڑ سکنے کی اگر میری وہ ہوتی اور نہ جیت سکتی تو مجھے کبھی ڈسکوالیفائی نہ کرتے, کیونکہ نیب چینج ہو چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائڈ رکھا جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے,
سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے اور آج ان کیسز کو ختم ہونا ہی ہونا تھا. Name me one politician, ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں. آپ بھی یہی کہتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے, مجھے سوال تو کرنے دینا. وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کے کیس کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا, سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس دی ریزن. تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ, تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. استغاثہ تو آج بدلا ہے نا, اور وہ استغاثہ تو نہیں تھا. ٹھیک, وہ تو ایک ٹیم تھی جس کو انتقام لینے کے لیے آپ نے دیکھا تھا نا, جو چیف جسٹس اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے ان کو کس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیتے رہے. وہ ٹیم تھی جن کو بلیک میل کر کے مسلط کیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انتقام آپ نے لینا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں, جو ایویڈنس آ جاتا ہے, جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا؟ پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں, دوسرے نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں. تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا ہے؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس کا اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. ایک کیس کیا بنا ہوا ہے, ایک مقدمہ میں پڑھ رہا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پارک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو گئی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا. از دیٹ فیئر؟ سیریسلی آئی مین یہ حال ہے, اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں میں ان باتوں پہ نہیں جاتی, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا, مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. اگر ہمارے مقدمات کو, جھوٹے مقدمات کو آخری دن تک ان کو چلایا بھی گیا, ہمیں سزائیں بھی دی گئیں, تو ان کے اوپر سچے مقدمے کیوں نہیں چل سکتے؟ مقدموں کی جہاں تک بات ہے پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. اور جب قانون کے خلاف فیصلہ آئے گا, جب قانون کا دوہرا معیار ہوگا, جب قانون میں کسی ایک کو فیور کی جائے گی, تو مریم نواز کا حق ہے کہ وہ اس پر بولے. ایگزیکٹلی یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں. کہہ لیجیے توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے, تو کورٹ میں پیش ہو جائیں. میرے پہ کیس بنتا تھا جس میں میں پیش ہوئی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. توشہ خانہ میں نہیں کیس بات جی بولیے, جو سچ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میرے پہ جو جھوٹا کیس تھا میں تو بار بار پیش ہوتی تھی, اور اس پہ عمران خان صاحب کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ سیکورٹی تھریٹ ہے میرے پہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیکورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے, جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار. ان اے بلٹ پروف کار, تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے, مجھے ایسی تقریب کری نہیں, مجھے پتا ہے. اور ہمیں تھریٹس نہیں تھے, مجھے بھی تھریٹس تھے. اور مجھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ اسمیش کرنے والا تھریٹ, اور کبھی آپ کے سامنے فیکٹس آئیں گے کہ ہمیں کتنے بڑے تھریٹس تھے. اچھا, لیکن وہ کیا لیڈر ہوتا ہے جو تھریٹ سے چھپ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی جان کو تھریٹ ہے اور آپ
کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو نہتے لوگ باہر مار کھا رہے ہیں آپ کے ورکرز, ان کی جان کو تھریٹ نہیں؟ ٹھیک, جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذلے شاہ, وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا.